نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پوچھتے ہیں، سادہ سے آدمی تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیف تقول فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں کیسے دعا وغیرہ کرتے ہو؟ کہتا جی اتشہد، میں جو ہے وہ شہادت پڑھتا ہوں، جیسے التحیات للہ والصلوات مکمل کر کے، وَأَقُولُ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بک من النار، اور میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے آگ سے بچا دے۔ ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، جیسی خوبصورت دعائیں آپ کرتے ہیں اور جیسی معاذ کرتے ہیں، مجھے یہ دعائیں نہیں آتی، بس میں سیدھی سیدھی کہتا ہوں یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے، مجھے جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا حولہا ندندن، ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہم بھی اللہ سے یہی کچھ ہی مانگتے ہیں، بس ایک ہی چیز ہے، زندگی کا پوری کا مقصد، پوری عبادت کا مقصد، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے اذکار، مسجد میں آنا، صبح و شام تیرا یاد کرنا، یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ آگ سے بچا دے اور جنت میں جگہ دے دے۔ اور جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ امرأۃ فرعون ان کا ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے تکلیف کی انتہا پر تھے اور ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے جا رہے تھے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں کوئی گھر بنا دے، اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ فرعون، اس کے ظلم سے اور ظالم قوم سے اللہ مجھے نجات ہی دے دے۔ تو جنت میں گھر بننا یا جنت میں گھر مل جانا، یہی اصل چیز ہے۔ پوری زندگی کا محور، پوری زندگی کی محنت اور کوشش، اس کا ثمرہ یہی ہے کہ اللہ جنت میں کوئی گھر عطا فرما دے۔ ہم نے پچھلے خطبات میں کچھ چیزیں ذکر کی جس سے کہ وہ بدبخت لوگ جو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر کیا جن کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ تو آج ہم ان خوش قسمت ترین افراد کا ذکر کریں گے جو دنیا میں ہے لیکن اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہوا ہے۔ یہ افراد تو نہیں ہے، یہ اعمال ہیں، کچھ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اسی کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد بناتا ہے یا مسجد بنانے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص جنت میں گھر بناتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، دنیا کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں نے مسجد بنائی اس کے مقابلے میں مسجد بناؤں، نہیں، بلکہ یبتغی بہ وجہ اللہ، اس سے اللہ کی رضامندی مقصود ہے۔ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جیسا گھر بنائے گا اللہ ویسا ہی اس کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو یہ جو مثل سے مراد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ گھر صاف ستھرا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو اللہ بھی صاف ستھرا خوبصورت گھر بنائیں گے۔ یہ مثل جو ہے وہ دنیا کی جنت میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا نا پہلے پارے میں، ابتدا میں ہی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے ہوں گے۔ تو مثل سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہوادار، خوبصورت اور خوشبودار جنت کے گھر بناتا ہے، اللہ ویسے ہی اس کے لیے جنت میں بنا دے گا۔ اور بلکہ دنیا میں تو جو گھر ہے، مسجد ہے، وہ انسان اس کی کتنے کی وسعت کر سکتا ہے، اپنی بساط کے مطابق ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت اوسع منہ، جو دنیا میں کسی نے مسجد بنائی
اللہ تعالیٰ اس سے بڑا گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیں گے۔ اور بلکہ ایک آدمی ایسا ہے جو مسجد تو نہیں بنا سکتا، لیکن جتنا اس کا بس ہے یا جتنا اس کے پاس استطاعت ہے وہ اس کے مطابق مسجد بننے میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ من بنا للہ مسجد کمفحص قطعۃ، جس نے مسجد بنائی ایک چڑیا کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر۔ چڑیا کتنی ہوتی ہے اور اس کا انڈا کتنی جگہ پہ آتا ہے؟ جس نے اتنی ہی مسجد بنا دی، یعنی مسجد بن رہی ہے تو اس میں اتنا ہی حصہ ڈال دیا ہے، اتنا صرف جتنا ایک انڈا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو او اصغر، یا اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس سے بھی تھوڑا حصہ اس میں ڈال دیا۔ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں پورے کا پورا ہی گھر بنا دیں گے۔ یہ استطاعت کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیکھنی ہے کسی کے اندر کتنی ہے، یا کسی کے اندر خلوص کتنا ہے، اتنا ہی اللہ اس کو دیکھ کے اس کے لیے گھر جنت میں پورا کا پورا ہی بنا دیں گے۔ دوسرا وہ خوش قسمت آدمی جو صف کو مکمل کرتا ہے، جو صف کو مکمل کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اپنے نمازی بھائی کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے، نمازی بھائی کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من سد فرجۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو صف کے اندر خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے تو اس پر کرنے کے بدلے میں اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جنت میں ایک درجے کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو جہاں دیکھیں مسجد میں مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ بچے کھڑے ہیں یا بڑے بھی ہیں لیکن انہوں نے صف ملائی نہیں ہوئی، وہ ایسا کرتا ہے اگر تو اتنی جگہ ہے وہ درمیان میں آ کے خود کھڑا ہو جائے، درمیان میں آ کے خود کھڑا ہو جائے، یا ان بچوں کو یا بڑوں کو وہ ساتھ ملا دیتا ہے، پاؤں سے پاؤں پکڑ کے ان کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں بھائی اس پاؤں کو ملا لے، تو اس عمل کے بدلے میں اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو مسجد جو صف کے اندر جگہ کو پر کرنے کی بجائے جگہ کو خالی چھوڑتے ہیں۔ کوئی یعنی صف ملائے تو وہ فوراً پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، ملاتے جائیں پاؤں پیچھے کرتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی، آپ اس سے الٹ سوچ لیں کہ جو صف ملاتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے، اور جو صف توڑتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے اور جو صف کو توڑے اللہ اس کو توڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی بد دعا، مجھے حیرانگی ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو بڑے علماء بھی ہیں، دین کو پڑھتے بھی ہیں، دورہ احادیث بھی کرواتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، احادیث کا سارا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں لوگوں صف نہ ملانا، بلکہ لوگوں کو صف کو توڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور صف کو ملانے کو جو ہے وہ بہت غلط شمار کرتے ہیں، اور لوگوں کو، اور وہ لوگ بھی ان کے پیچھے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں نے سب نے یہ حدیث سن لی ہے نا، اور دوسری حدیث بھی سن لی، صف کو ملانے کا اجر بھی سن لیا اور صف کو توڑنے کا گناہ بھی سن لیا۔ اب انشاءاللہ آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاس اپنا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد میں صف کو توڑوں گا نہیں، اور صف کو ملا کے پھر نماز میں پڑھوں گا۔ اس لیے ہر نماز سے پہلے یہ ایسا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز سے پہلے اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ لوگوں صفوں کو ملا لو، کندھوں سے کندھے ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو۔ تو یہ ہر نماز میں آپ کا ترغیب دلانا، اور باقاعدہ اس کے لیے آپ وقت نکالتے اور صحابہ کو مقرر کرتے۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، غالباً ابو بکر کے بارے میں بھی ہے، اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی، انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی
کہ نماز کی اقامت ہوتی، وہ صفوں میں جا کے ساری صفیں چیک کرتا، جب وہ آواز دیتا کہ صفیں جڑ گئی ہیں، مل گئی ہیں، بن گئی ہیں، تیار ہو گئی ہیں، پھر نماز کھڑی کی جاتی تھی۔ اس لیے تمام بھائی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور عظیم اجر کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر ملنے کی ایک ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا، وہ خوش قسمت انسان جو ہر نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو پورے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ثابر علی 12 رکعۃ من السنہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو 12 رکعات سنت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعات کی تفصیل، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، کب؟ فجر سے بعد میں نہیں، کیسے؟ فجر سے پہلے، اور ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور ظہر سے پہلے ہے، ظہر سے پہلے، بعد میں نہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ 12 رکعت بن جاتی ہیں۔ اور جو ان کا اہتمام کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ مشکل کون سی ہوتی ہیں؟ فجر اور ظہر کی، فجر اور ظہر کی، اور کیونکہ جو ہے یہ پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کرنے کے لیے ایک تو ان 12 رکعات کے اندر جنت میں گھر کی ضمانت ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعات پہلے ادا کرنے کی الگ سے ضمانت بھی موجود ہے، وہ ایک الگ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحیٰ 4 وقبل الاولی 4 بنى اللہ لہ بہا بیتا فی الجنہ، جو چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، چاشت کی ضحیٰ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، یہ کس وقت ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص 11 بجے پڑھے اٹھ کے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اگر کوئی شخص 12 بجے پڑھے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز شروع ہونے سے پہلے رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ سارا وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی وقت پڑھے۔ جو چاشت کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہو کر ظہر کی نماز کی اذان شروع ہونے سے پہلے یعنی ظہر کا نماز جب سورج ڈلنے سے پہلے یہ سارا چاشت کا وقت ہے، کسی میں بھی پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد سوتا ہے، مصروف رہتا ہے، یا کوئی بھی اس کو مسئلہ، وہ جس وقت اٹھے 10 بجے پڑھ لے، 11 بجے پڑھ لے، 12 بجے تک تقریباً اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ 4 رکعت ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ اور دوسری، وَقَبْلَ الْأُولَىٰ 4، اب پہلی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ پہلی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فیض القدیر ان کی کتاب ہے الجامع الصغیر کی شرح، اس میں فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَقَبْلَ الْأُولَىٰ الظُّهْرِ، کہ یہ پہلی نماز سے مراد ظہر ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَوَّلُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ، جب نماز فرض ہوئی نا، ان نمازوں میں سب سے پہلے ظہر کی نماز کا ذکر ہوا۔ وَهِيَ أَوَّلُ الْفَرَائِضِ، اور فرائض میں سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی گئی تھی، یہ فیض القدیر میں مناوی فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ظہر کی رکعتیں پہلے پڑھتا ہے 4، اس کے لیے وہ بھی جنت کی ضمانت ہے 12 رکعتوں والی، اور اس کے لیے الگ سے جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھٹا، وہ خوش قسمت انسان ہے جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے اس چھوٹی سی دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یدخل السوق، جب یہ شخص بازار میں داخل ہو یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، یہ الفاظ زیادہ ہے، یحیی ویمیت
वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। जो शख्स बाजार में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है तो उसके लिए क्या है, कुतिब लहू अल्फ अल्फ हसना, उसके लिए अल्लाह 10 लाख नेकियां लिख देते हैं। कुतिब लहू अल्फ अल्फ हसना, 10 लाख नेकियां लिख देते हैं। व महा अन्हु अल्फ अल्फ सय्यिआ, अल्लाह ताला उसके 10 लाख गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। 10 लाख गुनाह अल्लाह उसके मुआफ़ फरमा देते हैं। व रफ़अ लहू अल्फ अल्फ दरजा, जन्नत में 10 लाख दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं। और आपको पता है एक दर्जे से दूसरे दर्जे का कितना फ़र्क है? नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़मीन और आसमान के दरमियान जो जितना फासला है इतना जन्नत का एक दर्जा है। उसके लिए जन्नत में 10 लाख दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। व बुनिया लहू बैतन फिल जन्नत, और उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। जो लोग ताजिर हैं या बाज़ार में मुलाजमत करते हैं या बाज़ार में वो अपने कलेक्ट करने के लिए जाते हैं या माल देने के लिए जाते हैं या किसी तरह, या ख़वातीन हैं वो शॉपिंग के लिए बाज़ार में जाती हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए कोई भी जाता है, कितना सुनहरी मौका है ये दुआ पढ़े। और इतना बेशुमार अजर कि इंसान जिसका शुमार नहीं कर सकता। 10 लाख नेकियां, 10 लाख गुनाह गए, 10 लाख दर्जे बुलंद हो गए और जन्नत में घर बना दिया जाता है। ये सहीहुल जामे में ये रिवायत है। शेख अलबानी ने इसे सिलसिला सहीहा में भी इसको जिक्र फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, 7वां वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला बेटा अता फरमाए लेकिन उसका बेटा फौत हो जाए, उसका बेटा फौत हो जाए, फिर वो उस पर सब्र करे और फिर उस पर अल्लाह की हम्दो सना भी बयान करे और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले। ये 3 चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा मात वलदुल अब्दी, जब किसी बंदे का कोई बेटा फौत हो जाता है, क़ाल अल्लाहु लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं जो इस बात पे मामूर है कि तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया है। वो कहते हैं जी अल्लाह जी हमने कर लिया है। क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, फिर अल्लाह ताला पूछते हैं उसके जिगर के टुकड़े की रूह को ले आए हो। ये कैसे अल्फाज है? क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, उसके दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को तुम ले आए हो, उसकी रूह को ले आएंगे। फ़यक़ूलून नअम, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जी ले आए हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं फ़यक़ूलू माज़ा क़ाल अब्दी, जिस वक़्त तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया था उसने उसको अपने बेटे की मौत की वफ़ात की ख़बर पहुँची, उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं हमीदा का वस्तरजा, या अल्लाह उसने इस पर भी तेरी हम्दो सना ही बयान की। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़यक़ूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना, मेरे इस बंदे का जन्नत में घर बना दो। वसम्मूहु बैतुल हमद, उसके नाम भी बाहर लिख दो, ये हमद बैतुल हमद है, हमद पैलेस है। इसने जो इसके मुंह से मुसीबत के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकला, इस अल्हम्दुलिल्लाह ने जन्नत में एक महल की शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसा मुसीबत के वक्त और परेशानी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये अल्लाह के यहाँ इतना अजीम शान मर्तबा रखता है। अज़ीज़ान गिरामी, 8वां वो खुशकिस्मत इंसान जिसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है, जो अल्लाह के लिए किसी मरीज़ के इयादत के लिए जाता है या अपने किसी भी भाई की मुलाकात के लिए जाता है। या तो वो बीमार है इयादत के लिए गया, या वैसे ही सही सलामत है वैसे ही उसको मिलने के लिए चला गया, तो उसके लिए भी जन्नत में घर बना दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आदा मरीज़न औ ज़ार अख़ल्लहु फ़िल्लाह, जिसने किसी मरीज़ की इयादत की या वैसे ही कि अपने किसी भाई की ज़ियारत के लिए गया, नादाहु मुनादिन
اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا اس کے لیے اعلان کرتا ہے ان طبت و طاب ممشاک، کہ تیری زندگی خوش و خرم رہے، و طاب ممشاک، تیرا یہ چلنا تیرے لیے خوش رہنے کا سبب بنے، و تبوأت من الجنت منزلا، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ 9واں، 10واں اور 11واں وہ خوش قسمت جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں ذکر فرمایا۔ جامع صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المیراء وان کان محقا، میں اس شخص کے لیے جنت کے مضافات میں، باہر والے جو علاقے ہوتے ہیں بڑے کھلے کھلے، میں وہاں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے من ترک المیراء وان کان محقا، جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نہایت ہی چھوٹا سا عمل اور جنت میں گھر نہیں، بہت بڑے محل کی ضمانت۔ ایک تو گھر ہے، ایک بہت بڑا محل، اس کی ضمانت۔ معاذ بن انس الجہنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جس نے قل هو اللہ احد پوری 10 دفعہ پڑھی، اور بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ رب العزت ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ 13واں وہ خوش قسمت انسان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، اسلام قبول کی اور اس نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد اگر جہاد بھی کیا تو اس کے لیے 3 جگہ پر جنت کے گھر کی ضمانت ہے۔ جو ایمان لائے، اسلام قبول کرے، ہجرت کرے، جنت میں 2 جگہ پر گھر کی ضمانت، اور جو اس کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا اور عمل صالح بھی اس نے کیے، اس کے لیے جنت میں 3 مقامات پہ گھر کی ضمانت۔ فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹر ہوں، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنت کے مضافات میں ایک گھر کی، وببیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ایمان بھی لایا، اسلام قبول کیا اور پھر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، اس شخص کے لیے جنت کے مضافات میں ایک گھر، ایک جنت کے درمیان میں گھر، اور ایک جنت کے بالا خانوں میں اونچے مقام پہ ایک گھر۔ فمن فعل ذلك، جس نے یہ تینوں کام کیے، لم یدع للخیر مطلبا، کوئی بھی نیکی سامنے آئی اس کو کر گزرا، ولا من الشر مہربا، کوئی بھی گناہ دیکھا اس سے بچ کے نکلا، یموت حیث شاء یموت، جہاں بھی وہ مر جائے، چاہے وہ کسی حالت میں مر جائے، ضروری نہیں ہے وہ سجدے میں مرے، وہ چاہے اپنے بستر پہ فوت ہو جائے، چاہے وہ رستے میں چلے جائے، چاہے وہ نہانے کے لیے واش روم میں گیا وہاں اس کی موت قبض ہوگی، چاہے وہ اپنے کام پہ ہے وہاں اس کی موت آ گئی اور اس کی روح قبض ہوگی، جہاں بھی مر جائے گا اس کے لیے جنت میں تینوں گھر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے یہ ضمانت ہو کہ تیرا جنت میں گھر موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میں نے تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ کیسا وہ خوش قسمت انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا
رأیت فی الجنت کسرا، جنت میں ایک میں نے بہت بڑا محل دیکھا، من ذہب و لؤلؤا، وہ سونے کا اور موتیوں کا بنا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے باہر ایک خوبصورت لونڈی بھی ہے جو اس کی خدمت کے لیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ قلت لمن، میں نے کہا یہ خوبصورت گھر سونے کا، موتیوں کا، یہ ہیرے جواہرات کا بنا ہوا گھر کس کا ہے؟ فقیل لعمر بن الخطاب، کہا گیا یہ گھر عمر بن خطاب کا ہے۔ کہتے میرا دل بڑا کیا کہ میں اندر سے دیکھوں، باہر سے اتنا خوبصورت تو اندر سے کیسا ہوگا۔ پھر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس گھر میں نہیں گیا۔ یہ ہوتی ہے غیرت، اور اس غیرت کو نبی علیہ السلام نے برقرار رکھا، اور آپ نے پھر اس غیرت کے مطابق، حالانکہ وہ جنت میں ہے لیکن اس غیرت کے مطابق آپ اس گھر میں نہیں گئے، اس محل میں نہیں گئے۔ تو عمر بن الخطاب رونے لگے اور فرماتے ہیں بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، جنت کا یہ گھر ہے اے اللہ کا رسول، میرے تو ماں باپ بھی آپ پر قربان، علیہ کا اغار، کیا آپ پہ مجھے غیرت آنی تھی؟ آپ میرے محسن، آپ سارا کچھ، تو آپ پہ مجھے کیا غیرت آنی تھی؟ لیکن نبی علیہ السلام اس گھر میں نہیں گئے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے روایت ہے۔ تو خوش قسمت لوگ دنیا میں جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی گھر کی ضمانت ہی نہیں دی، بلکہ آپ نے دیکھا بھی، اور اس کی لونڈی بھی دیکھی، اس کے صفت بھی آپ نے بتا دی، تو یہ ہے عمر بن الخطاب۔ تو وہ لوگ جو ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، ان کا گھر پھر وہ کہاں پہ ہوں گے، کہاں ان کا مقام ہوگا؟ یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں، جنت ان کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ سب مسلمانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، جتنے بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہاں ہمارے جتنے بہن بھائی موجود ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو نیک جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا فرما، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے ہاتھ تنگ ہیں ان کو فراخی والا رزق عطا فرما، اللہ جن کو رزق عطا فرمایا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، یا اللہ اس مسجد کو، اس مرکز کو ہمیشہ سے ہمیشہ قائم دائم رکھنا۔ جو لوگ اس میں ہمارے لیے دست و بازو بنتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالی طور پر، جانی طور پر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی رونق بنتے ہیں، اس کے دروس، اس کے نمازیں ان میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔